نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ تو آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالی سے بات چیت کرتے ہیں اپنی دعاؤں اور حاجتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ۔ تو جی، آج کی ابتدائی آیات یعنی 28 سے 29 کی آیات کا ٹاپک ہے قرآن حکیم کا فلسفہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے تھرو ہم سے سوال کر رہا ہے، اور ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا کہ یہ سوالات کافروں سے ہو رہے ہیں، منافقوں سے ہو رہے ہیں، بلکہ ہمیں خود کو یہاں رکھنا ہے کہ کہیں جانے انجانے میں ہم سے بھی تو کچھ غلط نہیں ہو رہا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندگی دے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ بے شک یا رب العالمین وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ یا رب العالمین بے شک تیری رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور نعمتیں قدم قدم پر بکھری پڑی ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ان نعمتوں کا حقیقی معنی میں شکر کرنے والا بنا دے، آمین۔ اور اب آیت 30 to 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بے شک سبحان اللہ۔ اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو دلوں کے رازوں تک کو جان لیتا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو نے ہمیں کتنی عزت سے نوازا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تیری محبتوں اور تیری عزتوں کا کچھ تو صلہ دیں۔ بے شک تجھے ہماری کوئی عبادتیں نہیں چاہیے یا اللہ، لیکن ہمارا دل ہے کہ ہم تیری دل سے عبادت کریں، تو ہمیں توفیق عطا فرما، تیرا دل سے شکر ادا کریں، تو ہمارا شکر قبول فرما، آمین۔ آیت 35 to 37 کا ٹاپک زمین پر ہونے والے امتحان کا تجربہ۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو
اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، بے شک تو نے ہم انسانوں کے لیے بھی کچھ حدود قائم کی ہیں جس کا ذکر تو نے قرآن پاک میں کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یا اللہ، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہر اس بھول چوک کی جو ہم سے ہو گئی ہو۔ یا غفور الرحیم، تجھے اپنے غفور ہونے کا واسطہ تو ہمارے گناہ بغیر حساب کتاب کے بخش دینا۔ یا اللہ، تو ہمارے ماں باپ، ہمارے تمام پیاروں کے گناہ بغیر حساب کے بخش دینا۔ آمین، اللہم آمین۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔